اس وقت مرزا وقاص بیگ میرے ساتھ موجود ہیں. اس کیس کو وہ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں آگے اور کیا انفارمیشن ہمیں دیں گے, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی تمام چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کا جو فیصلہ آ جاتا ہے بے شک ہمارے حق میں ہے, لیکن میں اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہوں. اس کے بعد آگے جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن تک میں اس کیس کو دیکھتا رہا ہوں, الحمدللہ بہت اچھی طرح دیکھا. میری جو وہ جج تھی وہ کہتے تھے آپ نے کیس کو جس طرح ڈیل کیا بہت کم لوگ کرتے ہیں, لیکن آگے میں پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوں. ہم کیس کو اب آگے لے کے جائیں گے. آپ جرمانے سے سیٹسفائی نہیں ہے کہ جرمانہ نہیں ہونا دو چاہیے تھا؟ انسانی جانوں کے بدلے میں یہ جرمانہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا اس دو انسانی جانوں کی یہ قیمت لگا رہا ہے کمیشن. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آگے میرے ساتھ میرے جو لائر ہیں وہ وقاص صاحب وہ اس کیس کو انشاءاللہ آگے. وقاص بھائی, سب سے پہلے تو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن ایک بڑے افسوس کی بات ہے, ایک دکھ کا لمحہ ہے کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جگہ جگہ وہ عطائی ڈاکٹرز تو نہیں کہیں گے, عطائی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو ٹیکہ لگا کے کسی کی ٹانگ خراب کر دیتے ہیں, کسی بچے کی جان لے لی جاتی ہے. اسی طرح بڑے بڑے اسپتال جو کہ اپنی نااہلی کی وجہ سے اپنے عملے کی کسی کی جان لے لیتے ہیں, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. سر یہ دیکھیں, جو عطائی ڈاکٹر ہے نا وہ شاید اتنا ڈینجرس نہیں ہے جتنے یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر جو سمپلی MBBS ہوتے ہیں لیکن اسپیشلائزڈ ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ لوگوں کو ان کی اسپیشلائزیشنس کا پتہ نہیں. عطائی بھی میرے خیال سے بڑا خطرناک ہے, لیکن یہ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک, یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں کہ جان بوجھ کے کرنا. جی سر, جس طرح یا لاپرواہی سے, جس طرح دیکھیں ابھی یہ سزا کیوں نہیں کر سکتی. ابھی یہ کیس سامنے آیا ہے اور ہم ایکسپرٹ اوپینین میں گئے ہیں, اس سے آگے ہم پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر رضیہ بٹ تھیں ان کی کیا کمپیٹنسی تھی, کہاں تک یہ دیکھ سکتی تھی اور کہاں تک یہ نہیں دیکھ سکتی تھی. لیکن یہ پچھلے 12, 14, 16, 18 سال سے یہ ڈیوٹیز پرفارم کر رہی ہیں. اور یہ دیکھیں بچی ہے جو جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں, وہ اتنی کانشیس تھی اپنی پریگنینسی کے ریلیٹڈ کہ وہ مطلب کس طرح سے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کو کر رہی تھی, اور اتنے کانشیس ہونے کے باوجود اس کو اس بات کا نالج نہیں تھا کہ ان کی کمپیٹنسی کتنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے نزدیک تو زیادہ خطرناک لوگ ہیں, ان کو چننا. اور سر اس میں یہ جو کیس ہے اس میں نے جو 3 چیزیں جو ہے نا وہ بڑی عجیب قسم کی دیکھی ہیں. نمبر 1 پہ کہ ایکسپرٹ اوپینین پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے لی, اس نے بڑے واضح طور کے اوپر 2 چیزیں لکھ دی, گراس میڈیکل نیگلیجنس ایز ٹو دی ڈیتھ آف دی مدر, اور بیبی کا تو اس نے بالکل میں یہ کہوں گا کہ ورڈز نہیں لکھے کہ کلنگ ہے, کراس میڈیکل نیگلیجنس اس نے لکھنا تھا, لیکن جس طرح سے اس نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے وہ کلنگ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ اعتراض دیتی ہیں ڈاکٹر ورسز ڈاکٹر, اور ان کو وتھ ڈیو پوری طرح سے میڈیکلی ایکسپلین کر کے ڈسمس کیا جاتا ہے. اور اس کے اوپر پھر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اس کو اتنا عرصہ لے کے بیٹھا رہا اس فیصلے کو کہ ہمیں 2 ریٹس ڈائریکشن کی کرنی پڑی کہ اس کو اناؤنس کیا جائے فیصلے کو. ہائی کورٹ کے آرڈرز کے تحت اس فیصلے کو ہمیں اناؤنس کروانا پڑا, اور اس میں 3 پوائنٹس کے اوپر ہیلتھ کیئر کمیشن نے کیا کیا ہے کہ فیملی یعنی وہ بینیفٹ دینے کے لیے رضیہ بٹ کو 3 پوائنٹس جو کہ ریکارڈ کے اوپر ڈیفرنٹ ہیں, جو ریکارڈ جو انہوں نے پرووائڈ کیا ڈاکٹر صاحبہ نے وہ اور بولتا ہے اور ہیلتھ کیئر کمیشن کی زبان اور بولتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں میں نے 2 بلڈ کی جو یونٹس ہیں وہ اس کو لگائی, یہ بھی یہی کہتے ہیں. ہیلتھ کیئر کمیشن لکھ رہا ہے کہ اس نے پلازما کی 2 بوتلز لگائی, جبکہ ڈاکٹر صاحبہ کی اپنے کراس ایگزامینیشن میں یہ موجود ہے کہ ان کے پاس پلازما کی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. تو پلازما ایک لائف سیونگ پروسیجر تھا, اگر پلازما اس کو ٹائملی لگ جاتا تو وہ بچ سکتی تھی. تو اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ اگر اس کا ٹائملی یہ چیزیں ارینج, اور دیکھیں اس کو وہ ڈاکٹر صاحبہ اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ نہ انہوں نے ان کو پہلے بلڈ ارینج کرنے کا کہا, وہ جب معاملہ سارا بگڑ گیا اس وقت رات کے 3 بجے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بلڈ ارینج کریں. دوسرے نمبر پہ کسی انتھیزیسٹ کو نہیں رکھا, الٹیمیٹلی ان کو اس کا آپریٹ کرنا تھا, آپریٹ بھی وہ خود کر پاتی, وہ کر لیتی, وہ کر رہی تھی سی سیکشن, وہ شاید اس میں کامیاب بھی ہو جاتی, لیکن ان کے پاس ایٹ دیٹ ٹائم انتھیزیسٹ ڈاکٹر جو ہے وہ ارینج نہیں ہوا. تو اتنا کانفیڈنس تھا ان کو اس کی نارمل ڈلیوری پہ, جو کہ وہ آلریڈی اگر ریڈیالوجسٹ کسی کی بھی اوپینین ہوتی کمپیٹنٹ ریڈیالوجسٹ کی تو وہ شاید ایسا نہ ہوتا. اچھا, دوسرے نمبر پہ یہ جو لائف سیونگ پروسیجرز ہاسپٹل میں اڈاپٹ کیے گئے, اس کی جو فائل پریپیئر ہوئی ہے, جیسا کہ انہوں نے بتایا فائل غائب کر دی گئی, وہ سامنے نظر آتا ہے کہ وہ آفٹر تھاٹ ہے.
وہ ساری فائل بعد میں ارینج کی گئی ہے، کیونکہ اس فائل میں جن جن لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، وہ موجود ہی نہیں تھے، وہ موجود ہی نہیں تھے. وہ ان کے اپنے بیان کی جو کراس ایگزامینیشن ہے اس میں وہ جو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس نے یہ ایسا کیا، وہ کہہ رہی ہے وہ والا کام تو اس نے کیا. ٹھیک ہے، تو وہ اتنا تضاد ہے کہ وہ بالکل اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو رپورٹ لائف سیونگ پروسیجر کی رپورٹ اڈاپٹ کی گئی ہے جب وہ کیس خراب ہو گیا تو وہ آفٹر تھاٹ ہے. اور وہ آفٹر تھاٹ بھی رضیہ باٹی اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ خود لکھے، وہ اس نے پھر کسی کے ساتھ کنسلٹ کر کے کہ مجھے کیا، یعنی جو اسپیشلسٹ گائنی کی ہے کوئی، ٹھیک ہے، اس سے کنسلٹ کر کے پھر لکھے گئے ہیں کہ مجھے اب اس طرح کے معاملے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ سنگل ہینڈڈلی اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کو اس پہ سوال پوچھنے دیا جائے کہ اگر اس نے فائل بنائی ہے اور اس نے لکھی ہے سارے لائف سیونگ تو دے دے جواب. وہ نہیں دے پائے گی، اس میں اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے. تو اس سارا کچھ ہونے کے بعد مطلب کمیشن نے اس طرح کا فیصلہ، جبکہ گراس میڈیکل نیگلیجنس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. 2 لوگوں کی جان گئی ہے، یہ اتنا لائٹ معاملہ نہیں ہے. پھر اچھا، اب کمیشن نے کنٹریبیوٹری نیگلیجنس، اس کو بینیفٹ دینے کے لیے فیملی کی کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ڈال دیا بیچ میں کہ جی اس نے تو ریفر کیا، انہوں نے شاید، تو اگر انہوں نے ریفر کر کے اس کو لے جانا نہیں تھا تو یہ ایمبولینس کس کے لیے لے کے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور اگر ریفرل کا مسئلہ لیٹس ازیوم کہ اس نے ریفر نہیں کیا تو پھر دوسری طرف سمرساٹ لیتے ہیں کہ وہ ہم نے ان سے اجازت مانگی تھی آپریٹ کرنے کی اور انہوں نے ہمیں ریفیوز کر دیا. دونوں سائڈوں پہ ریفیوز، یعنی ایک سائڈ پہ ہم آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، دوسری سائڈ پہ ہم اس کو لے جانے کو بھی تیار نہیں ہیں. کیسے پاسبل ہے؟ 2 سمرساٹ اس طرح آپ لکھیں گے. کنٹریبیوٹری نیگلیجنس فیملی پہ ڈال رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو مطلب پچھلے 2 سال سے آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. ایکسپرٹ اوپینین اتنی سخت آئی، وی آر ویری ہوپ فل کہ سخت سے سخت سزا آئے گی. تو ایکسپرٹ اوپینین آپ پڑھیں، ایکسپرٹ اوپینین بہت سخت ہے. وہ اس نے اس کو تو ڈاکٹر ماننے سے انکار کیا ہوگا جو اس نے پروسیس کی ہے، جس طریقے سے اس نے پروسیس کی ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا جی آپ تو ایک ورڈ دائی ہے تو آپ نے یہ کیا کیا. یہ اس طرح کی ورڈنگ ہے وہاں پہ، اور اس کے اوپر ہم بڑے ہوپ فل تھے کہ بڑی سخت قسم کی سزا آئے گی کمیشن سے. اسی لیے ہم نے 2 ڈائریکشنز کی ریٹ کی ہائی کورٹ سے. اور مطلب مجھے یہ سمجھ آتی کہ اگر ایکسپرٹ اوپینین ہوگی تھی، فائنل ہوگی تھی، تو پھر ہیلتھ کیئر کمیشن 6 ماہ اس فیصلے کو کیسے لے کے بیٹھا، اور اتنا لٹکا کیوں لٹکائے رکھا، اور ہمیں 2 ڈائریکشنز کی ریٹ کروانی پڑی ہائی کورٹ سے. اس میں جی اپیل سیکشن 31 کی بفار دی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پرووائڈیڈ ہے، جو آپ کا ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2010 اس کے تحت ہم نے اپیل تیار کر کے جو سزائیں ایک ایگزیکٹو اتھارٹی نے نہیں دی، جو کہ ایون ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپرٹ جو ڈاکٹر تھی ان کی ریکمنڈیشن تھی کہ یہ سزائیں ہونی چاہیے، وہ نہیں دی. وہ اب ہم عدالت میں لے کے جا رہے ہیں، ہم کورٹ آف لا میں اب اپنے مقدمے کو لے کے جا رہے ہیں. اور ہم اس میں جو ان کے لائسنس کی کینسلیشن ہے اور سیلنگ، دیکھیں سیلنگ کی حد تک تو تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر انہوں نے ابھی رائٹ نو یہ کام کیا ہوا ہے، کر تو یہ خود رہی ہیں ایز پر انفارمیشن، لیکن وہاں پہ انہوں نے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا پیڈ شیڈ رکھا ہوا ہے کہ کسی وقت کو پرابلم ہو تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے.